بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد زہ سیمائے نورانی زہ فرخندہ پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی حمد و صلاۃ دو بعد سامعین و حاضرین سالانہ محفل پاک تاجدار صداقت عظیم الشان محفل پاک اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے اور اس ذکر خیر کو اسا سب واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ دروشی پڑھو سارے آباب قبلہ ڈاکٹر صاحب اپنی نشست دے اتے جلوہ گر تھی من والبعد گفتگو جاری راسے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ابابزی وقار محبوب العلماء یادگار اسلاف مجاہد ملت اسلامیہ انتہائی مشفق و مہربان محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کو میں دلی طور دے اتے مبارکباد پیش کرینا اور آپ دے جملہ انتظامیہ کو اللہ کریم اس کوشش کاوش کو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ جملہ علماء زی احتشام جڑے سٹیج دی زینتن اللہ سب دے علم اچ عمر اچ برکتاں رحمتہ دا نزول فرماوے۔ میں عمر اچی سب تو چھوٹا ہاں تے علم اچی سب تو چھوٹا ہاں۔ سب کن چند گالی عرض کرینا اللہ کریم صحیح معنی دے اندر تو آکو ساکو دین متین سمجھن دی عمل دی توفیق دے۔ بخاری شریف کتاب المناقب دی روایت حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بابا جان کنے پوچھا کہ ابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سید و بعد اس امت دے اندر سب تو افضل و اعلیٰ شخصیت دا نا کہے۔ بیٹا آدھے جرویلے میں بابے اور انکنو یہ سوال کیتے پچھن والا پترے ڈساون والے مولا علیین۔ روایت بخاری شریف کتاب المناقب حوالے دا ذمہ دار میں پچھن والا پتر ڈساون والے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بھئی جن دل چ صدیق دی محبت ہے وہ میڈو دیکھے تے جڑا چیک کرانا ہے مولویاں کو بھئی چیک کروں کیڑا مولوی چنگا رہے ویسی او کو چھٹی ہے وہ چیک کرے بیٹھا جڑا جھولی پھیلا کے میری کار صدیق دی بارگاہ وچو خیرات پنن ہے وہ تھوڑا توجہ ہی نہیں رکھے تے محبت نال اچا سبحان اللہ۔ پچھن والا پترے ڈساون والے مولا علیین بابا نبی سید و بعد اس امت دے اندر افضل و اعلیٰ ہستی دا نا کہے
پتر آدھے میرے دل میں چاہی ابے ہوری اپنا نا گھنسن لیکن مولا علی فوراں جواب دیتے فرمایا نبی سہیں دو بعد امت دے اندر افضل و اعلی ہستی دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے پتر آدھے میں پوچھے بابا سمہ من دوجے نمبر تے کون ہے تے پتر آدھے میرے دل میں چاہی کہ بابے ہوری دوجے نمبر تے تا اپنا نا گھنسن لیکن دوجے نمبر دوتے بابی ہوری فرمائے سمہ عمر ابن الخطاب والواری آنیے فارق الحق والباطل حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی پتر آدھے میں کو ڈر رہا جے کر میں ہون پوچھتا نا سمہ من بابی ہوری عثمان پاک دا نا چامنے میں سوال دا انداز ہی بدلا چھوڑے میں سوال دی حیت ہی بدلا چھوڑیے میں سوال دی شکل ہی بدلا چھوڑیے میں کہ بابا سمہ انتا چلو والتا تسا ہو سو فرمائنے قال اللہ ما انا الا رجل من المسلمین میں تو مسلمانہ دی جماعت دے وچوں عام جیا مسلمانہ حالانکہ مقام اتنا جو من کنت مولا فہذا علی مولا حالانکہ شان اتنی ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی حالانکہ مقام اتنا ان اللہ جعل ذریت من صلب علی من کنت مولا فہذا علی مولا انا مدینہ العلم وعلی بابها کوئی گھاٹ شان نہیں لیکن یہ کیوں آنکھیں نے میں تا عام جیا مسلمانہ جو دوجی حدیث مبارک دا خلاصہ میرے اکھی دے سامنے کھڑے نبی سے فرمائے جڑا اللہ دی رضا واسطے اپنے آپ کو جھکا دیں دے اللہ اتنا حقوق اٹھا دیں دے اے مولا علی سرکار دا عجز ہا آپ دی عجز و ان کی ساری ہے پر میں نے پہلے نمبر دے اتے نام حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ہے شاعر آدھے تو 8 جنتیں دا مالک ہے تے کو دوزخ والے کیا سمجھن تائیں پاک نبی دے سہرے کو ابلیس دے سالے کیا سمجھن انہا کوڑ مارے بیمانہ نے ان ازلی تالے کیا سمجھن تو چٹے دیندہ سوچ لہے تے کو کافر کالے کیا سمجھے ابو بکر جڑا میں پڑھتا سے جڑا گھر لڑ کے ہے وہ کو چھٹی ہے جڑا وضو تروٹ کے وہ کو چھٹی ہے جڑا صدیق دا دیوانہ بیٹھے چوپ آج نہ رہن لے سب تو چاہ کے ساری پچھلے سال ہی تقریر تھی سی اچھا محبت نال سبحان اللہ آج میں اوزار گھر اچھا کے آیا میں کہ پچھلے سال ڈھائی پیاں ہی سال نہ ڈھاساں توجہ ہے تاباب زی وقار اللہ اکبر توجہ رکھسو شاعر آدھے تو 8 جنتیں دا مالک ہیں علماء بیٹھن اے سارے میرے استاد ہیں میں تو سینیار ہیں میں تا ادنا جیاں طالب العلم صدیق پاک نبی سے دی بارگاہ وچن نبی سے فرمایا ابو بکر تو جوانے تے کو ہر جنت دے دروازے دے تو فرشتہ سر مرے نہ کھڑا ہو سی تو 8 جنتیں دا مالک ہیں تے کو دوزخ والے کیا سمجھن تے پاک نبی دے سہرے کو شیطان دے سالے کیا سمجھنے انہا کوڑ مارے بیمانہ نے ان ازلی تالے کیا سمجھن تو چٹے دیندہ سوچ لہے تے کو کافر کالے کیا سمجھ زندہ آباد زندہ آباد ابو بکر اب آپ ازی وقار مسند ابی یعلا دی روایت پہلی بخاری شریف مسند ابی یعلا شریف دی دوجی روایت مولا علی سرکار دی بارگاہ دی اندر کوئی صحابی بھی جڑا حدیث پڑھے آنا حدیث سماعت دے وقت مولا علی دی بارگاہ دے اندر کوئی صحابی بھی یعنی حدیث پڑھن کنو پہلے دو جملے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ کوئی صحابی بھی پڑھے آنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی فل سٹاپ لینے آنچا فرمین دیاں روک ون کھڑ ون قسم چاہ حلف دے منو عن اوے لفظ پڑھ سے جڑے زبان مصطفیٰ وچوں نکل دے سنے نہیں
آپو ایک نقطہ بھی شامل نہ کرے سے آپو ایک لفظ بھی شامل نہ کرے سے اوے لفظ سنوا ہر کوئی قسم دیوے ہا بعد وچ حدیث پڑھے ہا اس دور دے اندر ایک ہستی اے جہی ہئی جڑے ویلے اس دے منہ مبارک دے وچوں نکلے ہا نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر علی میرے جد اعلیٰ علی المرتضی ہاتھ بد کے سر جھکا باندھے ہن اس ہستی دا نام ابو بکر صدیق ہے کہیں پچھا قبلہ ہر کہیں کنے حلف گندو ابو بکر کنے حلف کیوں نہیں میں گندے مولا علی دا جواب سن فرمیدن جے کو اللہ صدیق آکھے جے کو نبی سوہنا صدیق آکھے جے کو قرآن آکھے صدیق والذی جا بالصدق وصدق بھی اولئک هم المتقون جے کو خدا صدیق آکھے جے کو مصطفیٰ صدیق آکھے تو جے کو قرآن صدیق آکھے تو جین دی زبان دے وچوں سچ دے سوا کچھ نکل دائی نہ ہوئے میں علی اے جے بندے کنے قسم گھنا میں کو شرم آدے جے کو خدا صدیق آکھے کائنات کوئی مننا پوسی محمد دے صحابہ دے وچوں وہ صدیق اکبر ہے توجہ ہے جائیں پاک نبی دی ہر گل دی با صدق کیتی تصدیق او صدیق ایویں نہیں ذرا اچھا محبت نال سبحان اللہ جائیں پاک نبی دی ہر گل دی با صدق کیتی تصدیق او صدیق جیڑا جنگ امن یا سفر حضر ریا نال رسول رفیق او صدیق جیندہ عمر فاروق عثمان علی کو بھاندہ طور طریقے او صدیق سب ہیرے ہیں اصحاب رسول جو در نایاب عقیق او صدیق ایک دو بندے چپ کی تھی بیٹھے میں سمجھ گیا باقی اچھا سبحان اللہ تاباب دیوکار کہیں کنے اللہ اکبر نہیں گھندے حلق مولا علی سرکار سوائے صدیق دے ہر کہیں کنے حلق پہ گھندن وجہ بے صدیق دی زبان دے وچو حق سچ دے علاوہ کدا نکل دا کچھ نہیں میرا دل لا دے ہونے ایک محبت دی روایت تے ٹائم مقدہ پہ تقریری مکہندے پہ ہیں انصاب اللہ شراب دی روایت حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیدن جر ویلے بابی اور کلمہ پڑھا ہی نا سارے گھر دے اندر اس وقت 50,000 درہم ہن بابے اور دے کلمہ پڑھن تو بعد وال پیسے ودھے نہیں وال پیسے کھٹن کارن ودھن کارن ہن وجہ کہے انہیں پیسے نال کہیں ویلے بلال دی خریداری ہونی پئی ہے اوے پیسے حضور دے قدمے تے قربان تھی دے پن وال صدیق دا مشن پیسے کٹھے کرن نہ ہا وال صدیق دا مشن ہر شے سونے دے قدمہ تو اللہ اکبر ہجرت دی شب اسماء بنت ابی بکر فرمیدن ہجرت دی شب ساڑے گھر دے اندر 17,000 درہم موجود ہن بابے اور یہ سارے پیسے گتھلیے سٹے نے گتھلی کھیسے پاتے نے نبی سے درلے ٹورپن صدیق دی دھی بھی کلمہ پڑھ چکی ہے پتر بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں گھر والی بھی ہکو بندہ رہاں دے صدیق دا بابا صدیق اکبر دا انہا جا کلمہ نہیں پڑھا اے فتح مکہ لی دیوار کلمہ پڑھے نے 97 سال دی عمر دے اندر اب آپ زیوکار حضرت سیدنا عثمان بن عامر المعروف ابو قحافہ فجری کو جرویلے پتہ لگے نا کہ میرا پتر ابو بکر صدیق نبی سے اندر اللہ ہجرت کر گئے ڈاڈے دی زبان تے حضرت اسماء فرمیدن ہکا گال ہے ڈاڈا والآدھا کھڑا ابو بکر چلا گئے پیسے نال چاہ گیا اسی سادہ چا بنسی ایسا کی تو کھاسوں سودے کی ڈواسن سبزی کی میں پکسی روٹی کی میں پکسی حضرت اسماء فرمیدن میں کو ڈر ہا ڈاڈا ایا گال ہاں کو نلا ونجے عرب دے جڑے درہم ہونے نا انہا دی مقدار دے برابر ٹھکریاں تے ٹھکریاں بنا کے جالے وچ رکھ کے اتے کپڑا چڑھتے وڈا ڈاڈا میڈا وڈا ابا ضعیفی دی وجہ تو 92 سال عمر اکھیں دی دید مک چکی ہے بربٹے اکھیں دے اتے ڈھے چکن میں ہاتھ نپ کے گن نہیں ہے میں کہ وڈا ابا آؤ ہاتھ لاؤ سکے پن تھے ابے اوری خود گن پر پیسے رکھ گن اے میں ڈاڈے کو تسلی پہ دین دی ہمیں جبکہ حقیقت ہی کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا آقا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں باب جی وقار ہر شے سونے دے قدمے تو قربان کرن واسطے حضرت صدیق اکبر نال چاہ کے جنگے اور باب جی وقار ایڈو تاقید ہے اسا غار سورج باسوں اور اتھاکن ایک چس دی گال انصاب اللہ شراف والے جڑی چس چوئی ہے نا اللہ اکبر جے کر دل لے چا صدیق بیٹھے نا میں کو آکھن دی لوڑ کہنا پوسی اچھا سبحان اللہ کو آپ ہی آکسو
جو لذت اتنی ہے روایت چاسی اتنی ہے جر ویلے غار سور تلے کھڑے اتے غار سور نظر پہ آندی ہے 2.5 میل دی مسافت ہے تلو گھن کے اتے تک ہونے گوگل دے سرچ کرو گوگل بھی آدھے 2.5 میل دی مسافت اے کیوں پی آدھا جو آج کل دے نوجوانا کو اسا مولویاں تے یقین کہیں انہاں کو حضرت گوگل دی گال تے یقین ہے اس واسطے آباب زیوہ کار تلو کھڑ کے دیکھیں نا تے اتے 2.5 میل دی مسافت ہے 2.5 میل صدیق اکبر آکے نبی سے کو سونا کل ساڑے کھوجی آسن ساڑا نشان قدمہ دے گلیں دے ساکو گلے سن تے تو سائیں کرو اسا ہے 2 بندے تے اے 2 بندے دے پیرا دے نشان کل کھوجی گلے سن تو سا میں اربانی کرو میں صدیق دے دل دی تمنا ہے میرے موڈیاں تے سوار تھی وہ میں تو کو چاہ کے غار سور گھن جلدا تاکہ ایک بندے دے پیر دے نشان نظر آویں تے کھوجی اتھوں کھڑ کے پچھا ہٹ ونجن بھئی یہ تا ایک بندے دے پیرے ویندے پنتے اسا 2 بندے دے پیران دے نشان ودے گلیں دے ہیں تو سا میرے موڈیا تے جلوہ گر تھی وہ نا ہن صدیق پاک دے موڈیا تے زہرا دے بابا بیٹھن کائنات دے والی مختار نبی بیٹھن سید الانبیاء بیٹھن شافی روز جزات لوگ آدن ہیں زی اسا در والی کوئی منینے ہیں گھر والی کوئی منینے ہیں میں کہ ایو تا مصیبت ہے اے گال کر کے تو ان پڑھ بندے کو تا داد گن گن سے لیکن میں کو ڈسا اے در والے کو سہیں ابو بکر در والے عمر در والے عثمان در والے مولا علی گھر والے میں کہ اچھا مولا علی گھر والے اے تریے در والے جی آسیں اسا تا دوہے کو مننے نہیں ہے میں کہ سن جتنا اسا علی نال پیار کرینے ہیں بیا کوئی نہیں کریں دا میں آج اللہ کو گواہ بنا کے علماء دی موجودگی دی اندر دعا منگدا کہ میرے دل دی اندر اگر بغض علی دا نکتہ بھی آوے اللہ کرے میری زندگی دا آخری دی ہوئے لیکن عقیدے نال گڑبڑ نہ تھی وڑے سوں بیمانا اے جڑا تو جملہ دے در والے گھر والے صدیق نبی دا سورا ہے تیڑا سورا گھر آوے بوئے دے کھڑے نہیں یا گھر گنوے نہیں شادی شدہ بندے بولو میں اپنا نہ چلو گننا اپنا نہ مطا کوئی بندہ روس بنجے میں اپنے سورے کو پار کھڑا ہوں میری زال گھر نہیں باندھی میں چکرہ بھئی میں سورے کو بوڑیاں دے ہاتھ رکھ کے ادب نال مل کے گھر ونج بھی لاواں چاننی بھی چاواں کھیس لاواں تے تکیے رکھ دے ماں بھئی اے اخلاقی فرض ہے بھئی میں تا اپنے سورے دی عزت کرا نبی دا اخلاقی ہو جتی بھی نہیں ہے سمجھو اے در والے صدیق نبی دا سورا ہے عمر بن خطاب نبی دا سورا ہے مولا حیدر کرار دا جوات رہے توجہ نہیں وے کی تھی آباب زی وقار ڈرن دی لوڑ نہیں کیونکہ اللہ اکبر کوئی دل لزاری مقصود نہیں کلمہ حق علامل مقصود ہے اچھا محبت نال آباب زی وقار صدیق اکبر بھی گھر والے مولا حیدر کرار بھی گھر والے عمر بن خطاب بھی گھر والے حیدر کرار بھی گھر والے عثمان غنی بھی گھر والے میرا پیر علی بھی والدو جا عملہ کرے رہنا ہے صحیح نبی سے مولا علی کو بسترے دے سمائے علی دی کوئی شان کہنی میں کہ مولا علی کو بسترے دے سمائے نے قبلہ مہربانی شکریہ صدقے اے کوئی لشاری سیب دی بھی تسا ریس کریں دیا ہو تھوڑی اچھا محبت نال سبحان اللہ باب زی وقار توجہ رکھسو اے آدن ہے نہیں بسترے دے سمائے نے مولا علی کو مولا علی دی خلافت دا اعلان نبی اپنی امانتا علی کو دیتن میں کہ خدا تے کو عقل سلیم دے وے جے کو نبی اپنی امانتا دے وے او کو علی آدم تے جے کو خدا اپنی امانت دے وے او کو ابو بکر آدم نبی دی امانتاں دی ویلیو ہوئی نبی اپنی امانت مولا علی دی حوالے کی تھی اللہ دی امانت دی کوئی ویلیو کہنی اللہ ہی میں چھوڑ دیتی عقل دا علاج کر جے کو بسترے دے سمائے نے اوپو بھی دہائے ہتھا نال سلام تے جے کو نال کھنے کے نو صدیق دی عظمت کو بھی کروڑا سلام ہے توجہ ہے والتری جا عملہ کرنے ہے صحیح دیکھو مولا علی گھوٹ بن کے نبی دے گھر نہیں گئے میں کہ صدقے مولا علی دا نصیب جو گھوٹ بن کے نبی دے گھر گنتے نبی سونا گھوٹ بن کے جن دے گھر ونجن میں عرض کرا ذرا غور ہوئے او کیا سونا منظر ہو سی بڑا پاک محمد گھوٹ ہو سی جنج کئی صدیق دے گھر ہو سی جنج نال عمر عثمان حسین اوڈو پاک علی ہے در ہو سی چاشان دساؤ بی بی دا جندہ پاک محمد ور ہو سی وجہ ہے آت بعد کیا دن سردار سونا میرے موڑیاں تے جلوہ گر تھی وہ تو کچھ چاہ کے غارج گندلہ
نبی سے جر ویلے مونڈیا تے بیٹھے انصاب الاشراف دی روایت ہن چڑھائی ہے نا چڑھائی دے اتے اگر سدھا پیر ابو بکر پورا پیر رکھ دیں پورا قدم تا وزن مصطفیٰ کریم مونڈے تے بیٹھے تے ڈر ایک تھائیں صدیق ہی میں پیچھا ڈھے نہ پومن بشری تکا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور دی ذات واسطے تا ہر وقت خیال کریں ہونا باب زی وکار انصاب الاشراف والا لکھ دے کہ صدیق اکبر پاک پورا پیر رکھ دیا انتا پچھا ٹھان دا خطرہ ہا صدیق وال پورا پیر نہیں رکھا چڑھن دا طریقہ ایہا غار سور جو پپاں دے بھار انگلیاں رکھ دے ہوئے بج دے ہوئے اتھائی وجہ صحیح کٹی نے مصطفیٰ کو آدھن سونا جبل سور تے 7 غارین کیڑی غار جلوہ گر تھی سو نبی سے فرمایا غار سور سونا وجہ فرمایا این غار دی خاصیت اندرو بے کے بولو تا باہر آواز نہیں آدھی بارو جڑا کچھ کوئی بولے اندر کلیر آواز آدھی ہے اس واسطے سارے نال تامو نہیں کرے زیتیا سامی غار سورج بہتے ہیں اللہ کریم چند معروضات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے خداوند قدوس ایک کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اس ذکر خیر کو اسا سب واسطے ذریعہ نجات فرماوے آمین بجاہ النبی الامین وما توفیقی الا باللہ